Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعوت دینے والے کو اس میں خطاب ہے کہ جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تین طبقے ہیں اور ہر امت میں یہ تین طبقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں میں پڑا رہتا ہے، اس کو شریعت کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں مولویوں پہ ہی جچتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو برائی سے بچتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، شریعت کے احکام کے پیچھے چلتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کی فکر نہیں ہے، بس وہ اپنی دنیا میں مست ہے، مگن ہے، اپنی نماز، اپنا روزہ، میں بچ جاؤں کسی طرح بس۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی بچاؤں اور دوسروں کو بھی بچاؤں۔ یہ تین طبقے ہر امت میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو تیسرا طبقہ ہے نا، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اس میں اس تیسرے طبقے کو خطاب ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے مگر اسے مایوسی ملتی ہے، لوگ اس کی بات سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں تو غلط اعتراضات کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، بدنامی کا اور کیچڑ اچھالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کیونکہ دیکھیں کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو نا تو لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ بھائی یہ کر رہا ہے، اپنے ہر آدمی کا اپنا ایک دین ہوتا ہے، اس پہ چل رہا ہے، چلتا رہے۔ کوئی ہندو اگر مندر جاتا ہے تو کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ بولے بھائی، نہیں ہوتی۔ نہ اس کے خاندان میں کسی کو ہوگی، جا بھائی تو، نہ گورنمنٹ کو ہوتی ہے کوئی تکلیف، بھائی جا رہا ہے تو جا، تجھے کس نے منع کیا ہے۔ کوئی عیسائی اگر چرچ جائے گا کسی کو تکلیف ہوگی؟ ہندو کو بھائی اس کا مذہب ہے، جا بھائی تو چرچ جا، تو جو مرضی کر۔ ایک اور مثال دے دوں، خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی، کوئی 4 شادیاں کرے کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تکلیف جب ہوگی جب دوسروں کو بھی ترغیب دے رہا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا ہو گیا؟ کوئی خود کر لے تو کر رہا ہے بھائی، ان کا پرسنل مسئلہ ہے۔ ہاں بیوی کو ہو، اس کے سسرال والوں کو ہو، وہ تو اس لیے کہ ان پہ تو زد پڑی ہے نا، لیکن نارملی عام پبلک کو نہیں ہوتی بھائی، ان کا پرسنل میٹر ہے، جتنی چاہے کرے وہ۔ لیکن اگر وہ دعوت دے گا تو پھر سب کو تکلیف ہوگی۔ بھائی تم نے کر لی، دوسروں کو کیوں کروا رہے ہو بھائی؟
تو مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں وہ داعی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو دعوت کا کام کرتا ہے, جو لوگوں کو نہیں بلاتا, معاشرے کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا, اس سے لوگوں کو مسائل تھوڑی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو کسی بھی سطح پہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا نا, مسائل اس کے ساتھ ہوں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, مشاہدے سے بھی ثابت ہے. اچھا پہلے میں یہ بتا دوں 3 طبقے کیسے بنتے ہیں. یہ ہر قوم میں ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مچھلی بڑی خاندانی چیز ہے, کیونکہ اللہ گناہوں کی وجہ سے جو چیز ناجائز کر دے نا, تو وہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ گناہوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے. تو سزا میں غلط چیزیں حرام, سزا میں کبھی ڈالڈا حرام تھوڑی ہوگا کہ بھئی فارمی مرغی حرام ہو گئی, دیسی کھا سکتے ہو, فارمی نہیں کھا سکتے. یہ تو سزا تھوڑی, یہ تو نعمت ہو گئی نا. ارے کسی کو سزا میں آپ یہ کہہ سکتے ہو تمہاری سزا ہے کہ تم اب دیسی گھی کھاؤ گے اور ڈالڈے سے تم پرہیز کرو گے. وہ کہے گا سبحان اللہ, ایسی سزا, سبحان اللہ. 2-4 سزائیں اور ایسی مل جائیں تو ویسے ہی موٹے ہو جائیں گے. سزا دی جا رہی ہے کہ چینی تم پر حرام ہے, اب شہد کھاؤ تم. تو یہ سزا تو موسٹ ویلکم بھائی. تو جب گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا دی جاتی ہے تو اس سزا میں اچھی چیزوں پر پابندی لگائی جاتی ہے, جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور ذائقہ بھی ہو. تو قرآن میں ہمیں 2 چیزوں کی پابندیوں کا تذکرہ ملتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے لگائی گئیں 2 پابندیاں. ایک, اللہ نے جانور جو حلال جانور ہیں نا ان کی چربی حرام کر دی تھی یہودیوں پر, کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ جانور کا گوشت کھا سکتے ہو, چربی بولتے کیوں نہیں کھا سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فیٹ, جو نیچرل فیٹ ہے نا, جو نیچرل چربی ہے قدرتی, وہ انسانی صحت کے لیے بہت. نہیں کھائی نا چربی تو یہ حال ہے, بولا ہی نہیں جا رہا, کھا کے بیٹھے ہوتے تو منہ سے خود بخود نکل رہا ہوتا. جو قدرتی چربی ہے نا جانور میں جو ہوتی ہے وہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے, لیکن مت ماری گئی ہے. جو فیٹ جانور میں ہوتا ہے, جو چربی جانور میں ہوتی ہے, جو اللہ نے اس لیے لگائی کہ اس میں گوشت کو اس میں پکا کے کھاؤ, اس کو نکال کے صاف ستھرا کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. اور مارکیٹ سے کمپنی جو دے رہی ہے نا, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں بلیچ سے صاف کیا ہوا ہے یا کس سے صاف کیا ہوا ہے یہ آئل, وہ کمپنی کے تیل میں پکا کے کھا رہے ہیں. نہ وہ ٹیسٹ آئے گا اور نہ صحت اچھی ہوگی. یہ تو میرے کئی بیانات ہو چکے ہیں, ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے سمیٹ کے. دمبا ساری زندگی گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے اپنے ساتھ, وہ جو چکی ہے نا اس کی, وہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے. اتنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو میں پکوں گا اسی ڈبے میں. یہ قدرت کی طرف سے انسان کا اکرام ہے کہ بھائی کمپنی بعض دفعہ کوئی پروڈکٹ آپ کو دیتی ہے تو مسالہ بھی ساتھ میں دے دیتی ہے کہ یہ مسالہ اسی میں پکا کے کھائیں آپ. تو اللہ نے ہمیں دمبے کا گوشت دیا, اور جس چربی میں وہ گوشت پکانا ہے اللہ نے دمبے کو یہ آرڈر کیا کہ تیرے پیچھے میں یہ ڈبہ لگا رہا ہوں پورا, اور کتنی ٹینشن میں وہ ساری زندگی اس ڈبے کو اٹھا کے گھومتا ہے. اور جب ہم دمبا ذبح کرتے ہیں وہ ڈبہ اٹھا کے ہم نے صابن بنانے والی کمپنی کو دے دیا, یہ ہم نے وہ بیچ دیا کوڑیوں کے دام, وہ پھر اس کو کوئی صابن بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے, کوئی چیل کووں کو کھلا رہا ہے. تو یہ بزنس ہے دنیا کا. بزنس اسی طرح چلتا ہے کہ لوگوں کو الو بناؤ اور مصنوعی چیزوں کی طرف لے کر آؤ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, اس سے مارکیٹ میں ان کے پاس پیسہ آئے گا. جیسے بھینس اور گائے کے دودھ سے ہٹا دیا کہ وہ جراثیم والا ہے اور ڈبے پہ لے آئے, تو ڈبے کے دودھ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جراثیم نہیں ہے,
باقی جو پروٹین آپ کو چاہیے نا وہ بھینس اور گائے کے جراثیم شدہ دودھ میں ہی ملیں گے, آپ کو وہ ڈبے میں نہیں ملیں گے. یقین نہ آئے تو ایک گلاس بھینس کا وہ دودھ جو گوالا اپنی چیزیں ملا کے دیتا ہے لیکن اس میں پھر بھی بھینس کا دودھ ہوتا ہے, وہ پی کے سو اور ڈبے کا پی کے سو, زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. تھوڑا فرق بھی نہیں ہے, تھوڑا بھی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا بہت تو چلتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بھینس کا اور گائے کا دودھ پیو گے نا لال سرخ ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ڈبے کا ساری زندگی پیتے رہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے چہرے پہ سرخی آ جائے. میں ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, یہ اسٹیمپ کے ساتھ, اپنی اسٹیمپ کے ساتھ, اپنے سگنیچر کے ساتھ. ذرا سی بھی سرخی آئی تو آپ میرے اوپر کیس کر دینا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا, دعویٰ کیا تھا, اور دیکھو اب یہ دعوے میں جھوٹے نکلے. کخ بھی نہیں ہوگا, وہ صرف چائے بنانے کے لیے ٹھیک ہے. چائے میں تو ویسے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, تو چلو خیر. تو یہ انسانوں کی مت ماری گئی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گناہوں کا سب سے پہلا وبال کس پہ پڑتا ہے؟ عقل پہ. کھوپڑی صحیح کام نہیں کرتی انسان کی. تو جو چربی قدرت نے پیدا کی ہے بھائی, وہ چربی کھاؤ یار. بچوں کو بچپن سے گوشت کو نا الگ کر کر کے وہ بالکل صاف ستھرا گوشت کھلاتے ہیں بچوں کو. او بھائی یہ بالکل ہیک آ رہی ہے. اب بچے دیسی گھی بھی نہیں کھا رہے آج کل, کہہ رہے ہیں ہیک آتی ہے اس میں, کیونکہ ان کو مصنوعی ٹیسٹ کا جب آپ نے عادی بنا دیا تو اب ان کو قدرتی چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو کبھی ہمارے مشورے پہ دمبے کی چربی میں گوشت پکا کے اپنے خرچے پہ کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسے لال ٹماٹر ہو جاؤ گے اور پیٹ ہضم بھی ہو, یہ چربی ہضم ہو جاتی ہے, آئل ہضم نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے تو یہ چربی ہضم ہو جائے گی آپ کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایسی چیزیں کھاؤ گے تو پھر تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کھا کے کمپیوٹر پہ بس بیٹھے تو دمبا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, اور وہ تو پہلے سے ہی بنے ہوئے ہو تو پھر پھٹا جاؤ گے, کیونکہ جتنی آپ کے اندر گنجائش تھی, اسپیس تھی, وہ فل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا, مزید اس میں جگہ نہیں ہے, تو وہ یوٹیلائز بھی کرے انسان. تو دیکھو کیسی خاندانی صحت ہوتی ہے. تو یہی حال ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر کیا حرام کیا؟ دمبے کی. دیکھو بریانی جب پکتی ہے نا, کراچی کی بریانی مسالے والی. اب اس کا میرے بیان کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب میں جہاں بھی کہیں دعوت پہ جاتا ہوں تو مسالے والی بریانی میرے سامنے رکھی جاتی ہے. بڑا فائدہ, وہ بیان بڑا ہٹ ہوا الحمدللہ, اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہو گیا, ورنہ لوگ سفید چاول لا کے رکھ دیتے تھے سامنے. اب مسالے والی بریانی لا کے رکھ رہے ہیں. اب لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ بریانی آئل میں پکی ہوئی نہ ہو. آپ کبھی بریانی پکانی ہو نا, بڑے گوشت میں پکاؤ, چکن بریانی میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. چکن میں ہی نہیں ہے تو اس کی بریانی میں کہاں سے ٹیسٹ ہے؟ ٹیسٹ ہمیشہ یا تو بیف میں یا مٹن بریانی میں ہوتا ہے, بکرے کے گوشت میں یا گائے کے گوشت میں. اور جب گائے کے گوشت میں آپ لوگ بریانی پکائیں تو اس میں سے چربی الگ نہ کریں. صاف ستھرے گوشت کی بریانی اتنی مزے کی نہیں ہوتی. رواج میں پکی ہوئی ہو, تیل نہ ہو اس میں, آئل نہ ہو, یہی رواج ہو. وہ کھاتے ہوئے انسان اس رواج کو بے شک الگ کر دے. ارے جب بریانی کھانے کے لیے بیٹھے گا تو گوشت کو بے شک صاف کر دینا, ایک حد تک آئل ہضم ہوگا نا. یہ تھوڑی اب چربیائی صبح شام پھوڑنا شروع کر دے, لیکن اس سے جو ٹیسٹ آئے گا نا بریانی میں, وہ ہٹو بچوں ہو جائے گا, اور ہضم بھی ہوگی. اور بریانی کے چاول میں سیلا چاول استعمال نہ کیا کریں. کیا کیا بتائیں یار لوگوں کو یار, بات سے بات نہیں کر. سیلا چاول یہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ سیلا چاول کی شکل بہت اچھی ہوتی ہے. لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کیا زبردست اجلے اجلے چاول, کھلے کھلے بالکل, لیکن یہ پیٹ میں جانے کے بعد پتھر بن جاتے ہیں, یہ ہضم نہیں ہوتے, یہ نقصان کرتے ہیں. تو ہمیشہ باسمتی چاول میں بریانی بنایا کریں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مسالے دار مسالہ مارکیٹ کا نہ ہو, گھر کا مسالہ ہو. گھر کے مسالے جتنے بھی ڈال دیں گے کوئی نقصان نہیں ہے. مارکیٹ, ابے مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ کیا لے کے بیٹھا تھا, کیا شروع کر دیا میں نے. سورہ قلم کی آیتیں تھیں, مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ لوگ اصلاحی بیان سننے کے لیے آتے ہیں, بریانی پکانے کے طریقے تھوڑی سیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ. لیکن اب چل پڑی یہ بات معذرت کے ساتھ, کمپلیٹ کر دوں نا. اب جب بات چل پڑی ہے تو نکالو یار اس کو, پھر آگے اصلاحی بیان شروع ہو جائے گا دوبارہ. تو بریانی کے میں جو مسالے ڈالو, یہ جو بازار کے مسالے ہوتے ہیں نا, ان میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ڈالا جا رہا ہوتا ہے. جو پیکنگ کے مسالے آتے ہیں, آپ یہی مسالہ گھر کا جب ڈالو گے وہ خوشبو نہیں آئے گی, لیکن آپ پیکنگ کے مسالہ ڈالو گے, دیگ سے ڈھکن ہٹے گا ایک دم خوشبو پھوٹے گی.
تو یہ خوشبو یہ نیچرل نہیں ہے بھائی. وہی مسالہ گھر میں آپ ڈالو گے تو وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے. یہ صرف ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے, اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ڈالے. یہ کوئی ہماری ان پر اعتماد تھوڑی کیا جا سکتا ہے کمپنیوں پر. بھائی یہ پتہ نہیں میں کیا کھلا رہے ہوں. ان کا تو مقصد صرف ٹیسٹ کے لیے ان کو کچھ بھی ملانا پڑے یہ ملا دیں گے. صحتوں سے کھیلتے ہیں یہ. ایکسپورٹ جو ہوتا ہے نا مال باہر, وہ الگ چیز ہوتی ہے. جو ہمیں کھلائی جاتی ہے وہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے. ایک مشہور شربت ہے, جب ایکسپورٹ ہوا تو اس پہ اتنے وہ لکھے, وہ انگور انار کی تصویریں, تو باہر ان کے جو خوراک کا محکمہ ہے اس نے پکڑ لیا. اس نے بولا یہ جو آپ نے اتنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں یہ چیزیں اندر ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہے تو شو کے لیے. انہوں نے کہا نکالو یہاں سے. لوگ کسٹمر دھوکے میں آ گئے, اس میں انگور بھی ہے اس میں انار بھی ہے. تو ان کے ہاں الگ معیار ہے, ہمارے ہاں یہی کمپنیاں باہر مال بھیجتی ہیں ایک دم ہٹو بچو ہوتا ہے. جب ہمیں کھلائیں گی تو بھائی وہ پھر کیا کیا مسائل لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. کینسر ہو رہا ہے آنتوں کا لوگوں کو, پتہ نہیں کیا کھا رہے ہو آپ لوگ. تو اس لیے گھر کے مسالے. تو بریانی پکاؤ ہمیشہ, بولو نیٹ پر تو آج کل ہر چیز موجود ہے. یہ کسی اچھے کراچی میں کسی اچھے جو باورچی ہو نا, اس کو سائڈ پہ لے جا کے کچھ پیسے پکڑاؤ, بولو یار تو جو اتنا ٹیسٹ بناتا ہے ذرا مجھے یہ مسالے کا نسخہ بتا دے. ورنہ گھر میں جو انڈیا کی جو پرانی عورتیں ہیں ہندوستان سے جو آئی ہوئی ہیں, جو انڈین ہیں, ان کی ماؤں کو پتہ ہوتا ہے بریانی کیسے بنائی جاتی ہے. لیکن جس کو نہیں آتی وہ پھر اس طرح سے سیکھ لے. تو مسالہ ہونا چاہیے گھر کا. چکن بریانی نہیں ہونی چاہیے, بریانی ہو یا تو بیف ہو یا مٹن ہو. اور تیسری چیز اس میں چربی ڈلی ہوئی ہو, آئل نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چربی میں پکی ہوئی ہو. بے شک وہ چربی کھانے میں نہیں کھاؤ لیکن اس سے ٹیسٹ آئے گا اس میں. چوتھی بات, سیلا چاول نہ ہو, باسمتی چاول ہو, کافی ہے میرا خیال ہے. اور بہتر یہ کہ اس میں کلر نہ ڈالو, بغیر کلر کے بھی ٹیسٹ آتا ہے. یہ جو بریانی کا کلر ہے, اس کلر کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے تھے, ان کا اسی طرح خوراک وراک سے کوئی تعلق تھا. انہوں نے کہا جس کلر سے کپڑا رنگنے پر پابندی لگی ہوئی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ لوگ بریانیوں میں پکا کے ہمیں کھلا رہے ہیں جو اتنا نقصان دہ ہے. کچھ پتہ نہیں ڈسٹمپر ڈال رہے ہوں کیا ڈال رہے ہوں, بھائی کلر ہی ہے نا, آپ کو کیا پتہ یہ ہے کیا. اعتماد تھوڑی کیا جا سکتا ہے. دیکھو سب سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے منہ میں کون سا نوالا ڈال رہا ہوں, کھا کیا رہا ہوں. تو ان چیزوں کے دیر پا نقصانات ہوتے ہیں. تو اگر کلر ہے بھی تو پھر وہ تصدیق شدہ ہونا چاہیے کہ اس میں بھائی کوئی, اور تصدیق کا بھی کیا اعتبار ہے, وہ تصدیق بھی تو وزارت صحت کی طرف سے ہوگا نا. خود وزارت صحت کی کون تصدیق کرے گا کہ یہ صحیح لوگ ہیں. تو کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, اس لیے کلر کا دیکھ کے کیا کرنا ہے, ٹیسٹ ہونا چاہیے. تو ایسے جب بریانی بنا کے آپ گرم گرم جب ڈھکن ہٹے گا نا, اوئے ہوئے, کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈھکن ہٹتے ہی آپ کو ایسی خوشبو آئے گی کہ, اور جب کھائیں گے تو جسم میں طاقت آئے گی انشاءاللہ. بیف بریانی ہوگی نا. چلو خیر, اب ہم آگے چلتے ہیں. تو میں یہ دوسری چیز جس کی پر اللہ نے ایک تو چربی پہ پابندی لگائی, دوسری چیز جس پر اللہ نے پابندی لگائی بنی اسرائیل پر, وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار. کیونکہ ہفتے کو مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھیں. اللہ نے کہا تمہارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہفتے کے دن تمہیں صبر کرنا پڑے گا. تو فش بھی کیا چیز ہے بھائی, صحت کے لیے بہت مفید نہیں ہے بلکہ بہت مفید ہے. لوگ فش بھی نہیں کھاتے ہیں تو پتہ نہیں ایک مہینے میں ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک فش کھا لینا. اور وہ پکاتے کیسے ہیں, اس کو کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, تیل میں آئل میں ڈال کے اس فش کا بیڑا غرق. وہی جو بازاروں سے آئل خرید رہے ہیں اس میں پکوڑے کی طرح اس کو اس کی پروٹین سب ختم, اور وہی تیل پھر کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں فش کے فائدے ہی نہیں ہو رہے. تو ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فش آپ کھائیں یا تو اسٹیم کر کے کھائیں یا بہت ہلکے آئل پہ ہلکی آنچ پہ اس کو, کیونکہ مچھلی میں پروٹین تیز آنچ پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں نا اس کے. یا اس کو آپ گرل کر کے کھا لیں, اور پھر خوب کھایا کریں. سمجھ رہے ہو, یہ نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ آپ نے دھونے والے ڈاکٹر کے مشورے پر. یہ 11 بادام تھوڑی ہیں جو آپ نے صبح. دیکھو بنگلہ دیش کے لوگوں کی آوازیں بڑی اچھی, میں نے جتنے اچھے قاری دیکھیں زیادہ تر بنگلہ دیش کے دیکھیں. ہمارے جامعہ میں ایک بنگلہ دیش کے استاذ ہیں, 50 سال عمر ہو گئی, اب تک بال کالے ہیں. کیوں؟ مچھلی کھاتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو فش کھانے سے آپ کی آنکھیں, وزن نہیں بڑھتا, ویٹ صحیح رہتا ہے.
تو یہ چیزیں کھانی چاہیے. پیسہ اڑا رہے ہیں, بس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ چاہیے بحریہ ٹاؤن میں, کھاؤ مرضی جو مرضی گند کھاتے رہو, پلاٹ مل گیا ہمیں. پہلے اپنی ہڈیوں کو بناؤ میرے بھائی, ان میں سریا ڈالو. خیر, تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پابندی لگائی کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کھانی نہیں, شکار نہیں کرنا ہے, لیکن اللہ نے آزمایا ایسے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں بہت آیا کرتی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ 3 حصوں میں بنی اسرائیل بٹ گئے. ایک وہ جنہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کھاؤ یار, اور تھوڑا تھوڑا ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا, تو ڈائریکٹ شکار کرنے کے بجائے انہوں نے کہا یہ ہفتے کو اتنی آتی ہیں اور ہفتے کو پھر یہ چلی جاتی ہیں, اتوار کو اتنی آتی نہیں ہے, تو ہفتے کو جال لگا کے ان کو پھانس لو, نکالو اتوار کو. تو بات تو وہی ہو گئی نا, ہفتے کو یہ آئیں گی تو ان کو کیا کر لو, پکڑ لو, اور نکالو کس دن, اتوار کو. تھوڑا سا صبر کر لیتے بھائی, کہ جب اللہ نے ہفتے کو پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب یہ جو ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, آزمائش ہے. تو وہ اللہ ہم سے ویسے بھی تو نوالا چھین سکتا ہے نا. تو جب اللہ نے پابندی لگائی ہے تو اللہ ہم سے ویسے بھی چھین سکتا ہے. تو اللہ کی پابندی پر عمل کر لو, یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, آزمائش ہے. لیکن انسان شہوت سے جب مغلوب ہوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے, اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکام وہ شخص ہے جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ہمارے حضرت یہ آیت جب پڑھتے نا تو فرماتے تھے کہ یہ جو بے پردہ عورتیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں نا, یہ بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں. اللہ نے کیا کہا, عورت کو بری نیت سے مت دیکھو, پابندی لگا دی. لیکن آزمائش ایسی کہ جیسے ہفتے کے دن پابندی تھی اور مچھلیاں چھوڑ دی اللہ نے, تو ایسے ہی نظر جھکانے کا حکم دیا اور مارکیٹ میں کو خواتین سے کیا کر دیا اللہ نے, بھر دیا ہے. اب عقل مند یہ کہے گا کہ میں جس آنکھ سے عورت کو دیکھ کے حرام لذت حاصل کرتا ہوں, یہ آنکھ مجھے کس نے دی ہے, اللہ نے. اس عورت کو کس نے بنایا, اللہ نے. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لے, سننے کی طاقت چھین لے, تو کوئی خدا ہے کہ اللہ کے ان نعمتوں کے چھیننے کے بعد وہ تمہیں یہ نعمتیں واپس لوٹا دے. کتنے لوگ ہیں بینائی چلی گئی, ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی. یہاں ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا, اس کی عمر 18 سال, کہہ رہا بیٹھے بیٹھے میری بینائی غائب ہو گئی, دنیا اندھیری ہو گئی, اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں, یہ نہیں آ سکتی واپس. ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گیا. کس قدر خوف کی بات ہے بھائی, کہ جو حرام لذت حاصل کر رہے ہیں وہ یہ بھی تو سوچیں کہ جس خدا نے دیکھنے پر پابندی لگائی ہے اس کو ابھی بھی پورا کنٹرول ہے, وہ دے کے غافل نہیں ہوا ہے. وہ چاہے یہ بینائی ہم سے چھین سکتا ہے, نہیں چھین رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم پہ مہربان ہے, اس کا مطلب اس سے بڑی سزا دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی عورتوں پہ نظر پڑے نا جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں, کیونکہ بد نظری بہت آسان ہو گئی ہے, پہلے بڑی مشکل تھی. پہلے خواتین پرانے زمانے میں برقعے میں ہوا کرتی تھی, افسوس غم بھی ہوتا تھا کوئی دیکھتے ہوئے پکڑے نہ جائیں, پٹیں گے. چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہیں, کہیں کھڑکی سے جھانک رہا ہے, کوئی دیوار پھلانگتے ہوئے پکڑا گیا, صحیح ہے نا. اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں لوگ, جا کے ایک دوست ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو گناہ آسان ہو گیا نا, تو گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو گیا ہے, اللہ نے ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ گئی ہے آزمائش. تو بنی اسرائیل کو ہفتے کو دن پابندی لگائی, اور مچھلیاں ہول سیل کے حساب سے کس دن آ رہی ہیں, ہفتے کو. اب ان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے تھی کہ یار مچھلی کو ہفتہ اتوار کا کیا پتا, یہ جو ہفتے ہی کو لازمی آ رہی ہے یہ ہمارا امتحان ہے. لیکن کیا کیا, ایک فریق نے کیا کیا, جال لگا دیا, اور شکار کرنا, جال لگا لیتے تھے ہفتے کو اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے.
کہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے نا, کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو منع کیا ہے پیغمبر نے, تو کہیں کوئی بات نہیں, ہم کوئی ہفتے کو تھوڑی, ہم تو اتوار کو نکال رہے ہیں شکار. تو یہ وہ ہیلا ہے جو حرام ہے. ہیلوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹیلی ویژن پہ ایک مشہور اسکالر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اکثر آتے رہتے ہیں, تو کسی نے بتایا کہ ایک مفتی نے یہ ہیلا بتایا ہے, اگر اس ہیلے پر عمل کر لیں تو یہ چیز جائز ہو جائے گی. تو آج کل قرآن و حدیث کے نام پہ نا جو بھی بیٹھ جائے بس وہ حدیثوں کے ریفرنس پیش کر دے, لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا یہ ہیلے ویلے حنفی فقہا نے لکھے ہیں, حنفیوں کو لتاڑنا شروع کر دیا بیٹھ کے. یہ حنفی مولویوں کا کام ہے ہیلے بتانا, یہ سود سے بچنے کا ہیلا, یہ فلانے کام کا ہیلا. ہیلے اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہیں. اور پھر یہی بنی اسرائیل نے ہیلے کیے اور اللہ نے ان کو کیا دے دیا؟ عذاب دے دیا. تو میں تو تھا نہیں, میں نے کہا میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا, اور لوگ تو خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ, کیسی زبردست بات کی. اور حنفی سارے علماء جتنے بھی تھے ان کو کیا قرار دے دیا؟ گمراہ. اس لیے کہتے ہیں پراپر طریقے سے جب تک علم حاصل نہ ہونا انسان گمراہی پھیلاتا ہے. نیم ڈاکٹر خطرہ جان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیم حکیم نیم ڈاکٹر. تو ایسے ہی نیم علم بھی کیا ہے؟ خطرہ ایمان ہے. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں اور ناجائز ہیلے بھی ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کا جو ہیلا تھا وہ بھی ہیلا تھا مگر حرام تھا. ایک ہیلا خود اللہ نے بتایا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار تھے نا تو آپ کی زوجہ نے آپ کی بہت خدمت کی, بہت زیادہ خدمت کی. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیعت میں ذرا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کسی موقع پر خدمت میں ذرا کوتاہی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں صحیح ہو گیا تو اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں. غصے میں نا حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لوں گا. اب جب غصہ ختم ہوا تو احساس ہوا کہ اتنی وفادار بیوی جو بیچاری اتنی خدمت کر رہی ہے, تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, اس کو کوڑے مارنا تو کسی بھی طرح بولو نا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پیغمبر قسم اٹھا کے پوری نہ کریں تو پیغمبر کو اس پہ بھی ضمیر مطمئن نہیں ہے. بھائی اللہ کے نام کی قسم اٹھائیے, کہ قسم اٹھا کے پورا نہ کرنا یہ تو اللہ کے نام کی ایک قسم کی, یعنی آپ نے اللہ کو وہ عظمت نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کو کہا جب وہ ٹھیک ہو گئے, ہم نے کہا خذ بیدک ضغثاً, ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں اور ایک ہی دفعہ لگا دیں, ٹھیک ہے نا. ولا تحنس, اور آپ قسم میں حانس نہ ہو, قسم نہ توڑیں, قسم بھی پوری ہو جائے گی. اور بیوی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذلت کے لیے نہیں لگایا جا رہا بلکہ یہ اپنا ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ بھی ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. تو حنفی علماء جن ہیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس قسم کے ہیلے ہیں, وہ برائی سے بچنے کے لیے ہیں. اور بنی اسرائیل جو ہیلا کر رہے تھے برائی سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کو حلال کرنے کے لیے, برائی سے جو مقصد تھا اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے. مقصد یعنی مقصد وہی حاصل ہو رہا ہے. ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام کو حلال کر دے, اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو بچنے کے لیے جو ہیلا ہوگا وہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ پسندیدہ ہوگا, کیونکہ اس سے شریعت کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. اور یہ ہیلے حدیث سے بھی ثابت ہے. کہ وقت موضوع چینج ہو جائے گا ورنہ میں حدیث کے بھی حوالے دیتا کہ سود سے بچنے کا نبی نے ہیلا بتایا صحابی کو, رزلٹ وہی ہو رہا ہے, لیکن آپ نے حکم دیا کہ اس طرح سے کر لو گے تو یہ کاروبار جائز ہو جائے گا, اس طرح سے کرو گے تو یہ سود بن جائے گا. نتیجہ دونوں میں ایک ہی نکل رہا ہے. تو اس لیے علم ہمیشہ اہل علم سے سیکھا جائے گا. کوئی بھی اٹھ کے حدیثوں کے ریفرنس دینا شروع کر دے یہ معتبر نہیں ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے اور ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے فلاں دوا کھائیں, میڈیکل سائنس کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے, کھا لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ بولو گے جی میں نے کتاب کے حوالے دیکھنے ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا, میں حوالے ہی نا, میں میڈیکل سائنس کی کتاب نہ پڑھ لیتا. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ ہے یہ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر چیز کتاب میں پوری ڈیٹیل سے تھوڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ لکھا ہوا ہے یا آپ نے اس بیماری میں یہ دوا کھانی ہے, میں دوسری کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زائد ہو یا جن کو یہ بیماری نہ ہو. یہ 10 چیزیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کبھی بھی میڈیکل سائنس میں حوالے نہیں لیے جاتے بلکہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر فراڈی بھی ہوتے ہیں, تو بھائی 1 نمبر بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ تحقیق کی جاتی ہے ان میں کون 1 نمبر ہے اور کون 2 نمبر ہے.
تو اسی طرح مسائل کے معاملے میں عوام پر لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے کون 1 نمبر مفتی ہے, کون 2 نمبر ہیں. تو جو قابل اعتماد ہے ان کی رائے کو فالو کرے. پھر وہ یہ فروعی مسائل میں, عقیدے میں نہیں. عقائد میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کیا جائے گا. تو خیر, تو اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت وہ بن گئی جس نے دبا کے مچھلی کا شکار شروع کر دیا. ایک جماعت وہ ہو گئی جس نے مچھلی کا شکار نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا بھی اور جو شکار کر رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش بھی شروع کر دی. تو یہ ہوتے ہیں نمبر 1. یہ کون ہوتے ہیں کہ بھائی خود بھی ٹھیک بننا ہے اور معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. اور ایسے ترغیب دی ان کو کہ وہ نہیں مان رہے تھے, وہ حیل و حجت شروع کر دی انہوں نے کہ ہم اتوار کو شکار کر رہے ہیں, ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو درمیانی طبقہ تھا نا, جو خود تو شکار نہیں کر رہا تھا لیکن تبلیغ بھی نہیں کر رہا تھا, انہوں نے تبلیغ کرنے والوں کو کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کی ہلاکت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. کیونکہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں, تو ان کو تبلیغ کا کیا فائدہ, چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. یعنی انہوں نے جو دعوت دینے والے تھے ان کو بھی سمجھانا شروع کیا کہ انہوں نے تو مرنا ہی مرنا ہے. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون, شاید بچ جائیں. بھائی کتنی فکر تھی دیکھو ان میں, ان کو پتا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں, لیکن کہا کہ یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ نہیں مانیں گے. 0.001% چانس تو ہے نا کہ شاید مان جائیں, شاید مان جائیں. 0.001% چانس ہے کہ شاید مان جائیں. اور اگر نہیں بھی مانے, معذرۃ الی ربکم, کل قیامت میں ہم اپنے رب کو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی, تو ثواب تو مل جائے گا نا ہمیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں, خاندانی. کیا کہلاتے ہیں ایسے لوگ معاشرے میں, خاندانی, جو کہتے ہیں یار اپنا کام کیے جاؤ. تو یہ جو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں, اچھا اللہ نے پھر ہلاک کر دیا ان کو, بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعل منہم القردۃ والخنازیر. اللہ جب وہ رات کو سوئے ہیں نا, جنہوں نے مچھلی کا شکار کر رہے تھے, رات کو سوئے ہیں تو صبح اٹھے تو کوئی بندر بن چکا تھا, کوئی خنزیر سور کی شکل بن چکی تھی کسی کی. پھر حدیث میں آتا ہے 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا. یہ جو نسلیں بندروں کی اور سور کی چل رہی ہیں, ان کا ان بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ان کو پکڑ کے کوٹنا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ یار یہ وہی ہیں, انہوں نے نافرمانی کی تھی. تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, پھر ختم کر دیا اس نسل کو. تو یہاں جو آیتیں ہیں, ان آیتوں میں داعی کو کہا جا رہا ہے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث, کہ دعوت دینے والے کے نا بہت سارے شعبے ہیں. تو اس میں ہر قسم کا داعی داخل ہے. دعوت تلوار کے زور سے بھی دی جاتی ہے, جو مجاہد دعوت دیتے ہیں. وہ دعوت کون سی ہوتی ہے, جہاد والی. اس سے بھی لوگ انسان کے بچے بعض دفعہ بن جاتے ہیں. تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, مسئلہ ہی نہیں حل ہو کے دے رہا کشمیر کا اور مختلف جگہوں کا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی ملک اپنی فوج چڑھاتے ہیں, فوج اور جو ہے وہ لڑنے والے لوگ پھر ان کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ بھی دعوت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال دعوت دی, بجائے قوم نے سمجھنے کے آپ کو ہی قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, پھر 10,000 کا لشکر لے کے جب مکہ پہ حملہ کیا ہے تو سب کی سمجھ میں بات بولو آ گئی. تو یہ بھی ایک اس طریقہ ہوتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ ویسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اب سمجھ میں آئے گی. لیکن مدینہ والوں کی سمجھ میں ویسے ہی آ گئی تھی. دعوت کا کام مکہ میں ہو رہا ہے, مدینہ میں کوئی تلوار نہیں چلی, مگر چھپ چھپ کے لوگ مدینہ سے آ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں. وہاں تو ذرا بھی تلوار نہیں چلی, کوئی سختی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے, مدینہ استقبال کے لیے آپ کے لیے کھڑا ہوا تھا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, کہ بھائی پہاڑ کے کنارے سے ہمارے پاس بدر کا چاند طلوع ہو رہا ہے. کیسے اشعار پڑھے انہوں نے, کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا.
تو اہل مدینہ نے بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی سختی سے کہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، حالانکہ دونوں کی قوم ایک دوسرے سے مختلف، اپنی قوم کے لوگ نہیں مان رہے، دوسری قوم کے لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، اور ایسا ساتھ دیا کہ حق ادا کر دیا، ہر جنگوں میں آپ کے ساتھ، پھر آپ کی خلافت اور امامت کو تسلیم کیا۔ مدینہ میں نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حکومت کس کے پاس آئی؟ قریشیوں کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس۔ انصار یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی چلو نبی جب تک زندہ تھے تو زندہ تھے، یہ قریشی تو وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے ان کو پناہ دی ہے، تو اس ملک پہ حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ ہمارا حق ہے۔ انصار نے کہا نہیں، تھوڑا بہت اختلاف ہوا لیکن سب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ مہاجر کو فضیلت دی جا رہی ہے، جو دوسرے ملک سے آئے ہیں ان کو فضیلت دی جا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ویژن پہ جمع تھے، قوم پرستی پہ جمع نہیں تھے، ویژن سب کا ایک تھا۔ تو قوم پرستی کو ایسا انہوں نے جڑ سے اکھاڑا ہے کہ انہوں نے کہا کوئی مہاجر ہو، کوئی دوسرے ملک سے آیا ہوا ہو اور ہم نے اس کو پناہ دی ہو، ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے چونکہ نبی کا ساتھ ہم سے زیادہ دیا ہے، لہذا خلافت کے مستحق یہ ہیں۔ ہمارے نبی دنیا سے جانے سے پہلے ان کو مصلی پہ کھڑے کر کے گئے ہیں، نماز ان سے پڑھوائی ہے، لہذا حق کس کا ہے؟ ان کا حق ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے بھی کوئی اعتراض، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا، وہ بھی قریشی ہاشمی، وہ بھی انصار میں نہیں تھے، ان پر بھی انصار کو اعتراض نہیں۔ پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، چاروں خلفاء قریشی ہاشمی۔ پھر حضرت معاویہ، وہ بھی انصار میں سے نہیں تھے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ بھی انصار میں سے نہیں تھے۔ پھر بنو امیہ کی خلافت کے خاتمے کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی ہے، حضرت عباس کی آل اولاد، وہ بھی کس میں سے تھے؟ قریشی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ بتانے کے لیے مقصد، اسلام میں قوم پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک دوسری قوم پہ خلافت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ویژن سب کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بنے یا کون بنے۔ اور آج قوم پرستی کی بیسس پر باتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ 3 طبقے تو ہو گئے، یہ دائی کی بات۔ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تلوار۔ یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے کہ لاتوں کے بوت ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ ظالم کو آپ تمیز سے بات سمجھا رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، پولیس بلواؤ، سمجھ میں آ جائے گی بات اس کے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج ایک صاحب میرے پاس آئے اور یہ مسائل بتا دیں، یہ ہو گئے، میری بھی بھاگ گئی، میرے بچے لے گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، دونوں طرف ہی ہوتا ہے، میں ایک سائڈ نہیں، لیکن جو واقعہ ہوا وہ تو چونکہ خاتون بھاگ گئی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، آپ کے بس میں اگر ہے اپنا بچہ ان سے لینا، وہ کہہ رہے میں نے 8-10 مہینے ہو گئے بچے کو ہی نہیں دیکھا۔ باپ کے پر بڑی آرے چلتے ہیں نا، اور بعض خواتین یہ عدالت کا کھلا لے کے یہ کر رہی ہیں، صبح شام ہول سیل کے حساب سے ہمارے مارکیٹ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ عدالت میں گئے، کھلا لیا اور جج نے پکڑا دیا، اور وہ 8-10 مہینے کے لیے بچہ ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا۔ باپ رو رہا ہے، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو، بچہ اٹھوا سکتے، قانون کی بیس پہ تو نہیں لے سکتے، قانون کے ذریعے نہیں لے، کیونکہ یہ ایسی خواتین آ رہی ہیں جو خلا لے کے شادیاں کر رہی ہیں، ادھر سے بچہ پیدا کروایا، ادھر سے اس کا خرچہ پانی بنوا دیا عدالت سے، پھر کہیں اور شادی کے بچہ پیدا ہوا، پھر خلا لیا، اس کا بھی خرچہ بنوا دیا۔ جو خواتین اس طرح کی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یعنی ایک بزنس بن چکا ہے، اور اسمبلی میں بھی اس پر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش، پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، واللہ عالم۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو، آپ کے بس میں جو چیز نہیں ہے نا، اس پہ پریشان مت ہو۔ کہہ رہے نہیں مجھے بیٹا یاد آ رہا ہے، ایسی رونے والی صورت ان کی، بیٹا یاد آ رہا ہے، بچہ یاد آ رہا ہے، میں کیا کروں میں، اور عدالت میں کیس کرنے میں خرچہ ٹھیک ٹھاک، پھر عدالت بعض دفعہ بچوں کے جو خرچہ ہے نا اتنا باندھ دیتی ہے کہ جو باپ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ تنخواہ اتنی ہے نہیں اور خرچہ زیادہ ڈال دیا اس میں، پھر عدالت میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی باپ سے لیا جاتا ہے، اور وہ مہینے میں 2 دفعہ ملے گا، اور باپ بچے کا سارا خرچہ تو دے گا، لیکن بچے کی تربیت میں باپ کا کوئی دخل
نہیں ہوگا, بلکہ بعض خواتین معذرت کے ساتھ بچے کو باپ کے خلاف مسلسل ورغلاتی رہتی ہیں کہ تمہارا باپ ایسا تھا, تمہارا باپ تو کھانے کو روٹی نہیں دیتا تھا, تمہارا باپ تو مارتا پیٹتا تھا. اس کے وہ ظاہر ہے بچہ تو جو سنے گا اس کے دماغ میں وہی بیٹھے گا. سب کی بات نہیں کر رہا میں مانتا ہوں بعض دفعہ بہت سی عورتوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, میں ایک طرفہ بات نہیں کرتا کہ آپ سمجھے مردوں کی سائڈ لے رہا ہوں. بعض دفعہ الٹا کیس بھی ہوتا ہے, الٹی کہانی بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو ہم پھر اس حساب سے مشورے دیتے ہیں. ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو کیسے نکالو, ٹیڑھی انگلی سے نکالو. میں عورتوں کو بھی ایسے الٹے مشورے دیتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ ہر جگہ اخلاق نہیں چلتے. بس محبت سے رہو, کیوں محبت سے رہو, تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں تو محبت سے رہو, دفعہ ورنہ یہاں سے پھلترو کی طرح کیوں چپکایا ہوا اس کو اپنے ساتھ. ارے جب ایک آدمی خرچہ نہیں دے رہا, عورت کا بیسک خرچہ نہیں دے رہا, بیسک شادی ہوئی ہے تو گھر پرووائڈ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ وہ گھر کا کرایہ نہیں دے رہا کمبخت, وہ راشن نہیں ڈال رہا گھر کے اندر. اب عورت کو لوگ مشورہ دینے نہیں, جوڑ پیدا کرنے کے لیے اخلاق سے اپنے آہستہ آہستہ لائن پہ آ جائے گا. تو بھائی ٹھیک ہے, 6 مہینے لائن پہ لانے کے لیے آپ اس کو رکھو, 6 مہینے اس کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ. سالے بھی آ کے سمجھائیں بھائی یار خیال کرو, لاوارث نہیں ہے, اس کے پیچھے لوگ ہیں, کچھ خیال کیا کرو. بالکل ہی 6 مہینے غائب ہو جاتے ہو, مارکیٹ سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں گئے. فون تو کر دیا کرو گھر میں, گھر والوں کو فکر ہوتی ہے. چلو کبھی لیٹ ہو گئے, کبھی ٹائم پہ بھی آ جایا کرو گھر میں. جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ حق تو ادا کرنا پڑے گا نا. تو لیکن اگر بہنوئی یا آپ کا داماد یہ کام نہیں کر رہا تو 6 مہینے بہت ہے سمجھانے کے لیے. اس کے بعد پھر جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو کیسے نکالنا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, ٹیڑھی انگلی سے. زیادہ محبت تمیز ایک حد تک ہوتی ہے بس. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انسان کا بچہ آج یا تو دیکھو انسان اللہ کے خوف سے انسان بنتا ہے, اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر انسانوں کا خوف جب تک اس کے اوپر نہیں ہوگا پھر سالوں کو چاہیے سینگ لگا کے جایا کریں اس کے پاس. سمجھ, پھر تمیز کیا ہو گیا, پھر تمیز نہیں چلے گی, پھر ٹیڑھی آنکھیں یہاں رکھ کے بات کیا کرو. ایسے ایسے کیسز ہیں, میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ گے. میں نے کتنے الٹے مشورے لوگوں کو دیے ہیں. آپ بولو گے یار یہ مفتی صاحب ہے, یہ تو پٹوا رہے ہیں بندوں کو. حقیقت ہے. تو بھائی ایک حد تک, اور سیدھی بات کروایا کرو داماد اور بہنوئی سے. جب اس کو بولو نا بھائی تو راشن بھی نہیں گھر میں ڈال رہا, نہ آٹا ہے گھر میں, نہ دال ہے, نہ کھانا ہے, نہ کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وہ قومی ترانے سنانا شروع کر دے گا. یہ بتائیے. اور عورتیں قومی ترانوں سے متاثر بہت ہوتی ہیں. وہ قومی ترانے ایکچولی یہ ہو گیا, ایکچولی, اس کو بول بھائی تیری یہ تیرا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خیر وہ ایکچولی کر کے نا ایسے روئے گا بھی, 1-2 آنسو بھی گرا دے گا, پھر وہ سب کو ترسانا یار بیچارہ, ہائے ہائے بہت محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے یار, ان دونوں میں تو جدائی نہیں. محبت کرتا ہے تو آسمان سے تارے تو توڑ کے لانے کی باتیں کر رہا تھا, تو آٹا نہیں ڈال سکتا یار تو یہاں پہ. اپنی ذمہ داری کوئی پوری کرے, پھر گرجتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے, برستا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو یہ ٹوپی ڈراموں میں کبھی بھی نہیں آیا کرو. میرے پاس لے آیا کرو, میں انشاءاللہ اس انسان کا بچہ بنا دوں گا 2 منٹ کے اندر. میرے پاس آتے ہیں نا کیسز, تو میاں بیوی بھی آتے ہیں. میں کبھی میاں کو سناتا ہوں ٹھیک ٹھاک, میں کہتا ہوں بھائی ایران توران نہیں کرو. اور جو رشتہ لینے کے لیے آیا کرے نا, کبھی بہن کا بیٹی کا کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا کرے, تو اس سے بھی بولو ٹو دا پوائنٹ, جو بات پوچھی ہے اس کا جواب دو. آپ کی ارننگ کتنی ہے وہ شروع کر دے گا ٹوپی ڈرامے. بس اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے الحمدللہ, بس اللہ کا فضل ہے. اب بھائی تو کرتا کیا ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے, بزنس ہے تو بتا نا, اتنے کماتا ہے تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, لا ذرا اسٹیٹمنٹ دکھا. لا نہیں کہنے لائیے کہیں اس سے, لیکن تو کیوں نہیں, جو ایک نمبر ہوتا ہے نا وہ سب چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح بیان کرتا ہے, اور جو 2 نمبر ہوتا ہے وہ ایران توران گھما رہا ہوتا ہے, ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے کرتا ہے. تو میں سب کو ایسے مشورے دیتا ہوں. تو وہ ان کے ساتھ کیونکہ عورت نے ظلم کیا تھا, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو اب وہ بچہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, اور عدالت خرچہ بھی ڈال دے گی آپ کے اوپر, اور آپ ٹینشن میں پاگل ہو گئے. تو میں نے کہا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ٹھیک ہے نا, یہ تو اصول ہے بھائی. میں نے کہا جو کام آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو بس میں نہیں ہے اس پہ رو نہیں. اگر کوئی کام کر سکتے ہو, بچہ اٹھوا سکتے ہو تو اٹھوا لو, سیدھی سی بات. پھر وہ جائے گی عدالت میں تو آپ جاؤ عدالت میں, آپ عدالت سے بولو بھائی ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں, بچپن میں بچے پر ماں کا حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایگریمنٹ ہوں گے.
جو شریعت نے مجھے حق دیا ہے. ایگریمنٹ یہ ہوگا کہ میری مرضی کے بغیر یہ بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا, میری مرضی کے اسکول میں پڑھے گا یہ بچہ. سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا تو پھر اسکول بھی کس کی مرضی کا ہوگا؟ میری مرضی کا ہوگا. پھر ہفتے میں ایک رات یہ میرے ساتھ لازمی گزارے گا. عدالتیں ہفتے میں ایک رات بچے کو باپ کے ساتھ گزارنے نہیں, 15 دن میں ایک دفعہ ملاقات کرواتی ہیں. ظلم ہے یہ خدا نے حق دیا ہے. بچے کو باپ سے محروم نہیں کر سکتے آپ اس سے بولو کہ جج صاحب ہفتے میں ایک رات 24 گھنٹے بچہ کس کے پاس رہے گا؟ میرے پاس, تاکہ میں اس کو نانی اس کی دادی سے ملاؤں, خالہ سے پھوپھیوں سے ملاؤں, کزنوں سے ملاؤں, یہ اپنے خاندان سے اٹیچ رہے. 6 دن ماں کے پاس رہے گا, ایک دن بولو نا میرے پاس. میں ماں سے چھین تھوڑی رہا ہوں, اس کو چھین نہیں رہا میں اس کو ماں سے چھیننا تو ظلم ہے نا. چھوٹا بچہ تو ماں اس کی حقدار ہے, میں چھین نہیں رہا ماں سے. بلکہ عدالت جانے سے پہلے لڑکی والوں کو بٹھا کے یہ سمجھا دیا کرو کہ بھائی میں خرچہ دوں گا اس کا, اور خرچہ آپ کے کہنے سے نہیں, 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالو. کسی بھی ادارے کے کسی بھی مسلک کے 2 مفتی ہوں گے, وہ درمیان میں ڈلیں گے, جو نہ آپ کے ہوں گے نہ میرے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو حل بتا رہا ہوں, اس طرح فیملی کے مسائل کو حل کیا کرو. نہیں حل ہوتے پھر آؤ بدماشی بھی بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے. پھر یہ بہت کیسز آ رہے ہیں میرے پاس نا. تو لڑکی والوں کو بولو کہ بھائی آؤ بیٹھو, 2 علماء کو ہم حکم بناتے ہیں. ہم چونکہ مسلمان ہیں, علماء صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. 2 علماء جو نہ آپ کے ہوں گے اور نہ وہ آپ کے چچا ماموں لگتے ہوں گے, نہ میرے چچا ماموں, تاکہ وہ کسی کی طرفداری نہ کریں. تو وہ 2 فیصلہ کریں گے کہ بچوں سے ملاقات کی کیا صورت, بولو نا, ممکن ہے. لڑکی والے اگر انصاف پسند ہوں گے نا تو اس پہ آ جائیں گے وہ کہ بھائی نہ ہماری نہ تمہاری, کس کی بھائی, اسلام کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں, تو اس پہ آ جائیں گے وہ. تو پھر حکم بناؤ 2 کو, 2 اس لیے کہ ایک کے بجائے 2 کے فیصلہ کرنے میں ایک جماعت بن جاتی ہے نا وہ, یا 3 کو حکم بنا دو. دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ, جامعۃ الرشید چلے جاؤ, بنوری ٹاؤن چلے جاؤ, بڑے بڑے مدارس پڑھے ہوئے, آپ کا کسی اور مسلک سے تعلق ہے وہاں چلے جاؤ بھائی. ٹھیک ہے نا, کہیں بھی چلے جاؤ. وہ 3 علماء بیٹھ کے, جو نہ ان کے ہوں گے نہ آپ کے ہوں گے, وہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی اب علیحدگی ہو گئی ہے میاں بیوی میں, تو بچوں کے جو فیصلہ کریں گے نا وہ یہی کریں گے فیصلہ کہ بھائی 5 دن بچہ کس کے پاس, 6 دن بچہ کس کے پاس رہے گا, ماں کے پاس, اور ہفتے میں 1 دن 24 گھنٹے کے لیے بچہ کس کے پاس رہے گا, باپ کے پاس. خرچہ اس کا باپ اٹھائے گا, بچی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی اور بچہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, تو خرچہ کون اٹھائے گا, اس کا باپ اٹھائے گا. یہ بھی لکھ دیں اس پہ, ٹھیک ہے نا. دوسری شق ہو گئی. تیسرا, خرچہ کتنا اٹھائے گا, تو وہ باپ کی آمدن دیکھیں اور اس کے دیگر خرچے دیکھیں, اس کے حساب سے اور بچے کی حیثیت دیکھ کے اس کے حساب سے ایک درمیانی سی اماؤنٹ, بولتے کیوں نہیں, فکس کر دیں کہ بھائی اتنے اماؤنٹ یہ دیا جائے گا. یا یہ کر لیں کہ بھائی ہر ہفتے جو بھی بل بنے وہ بنا کے بھیج دیا کرو, اور یہ چیزیں بچے کو اتنا دودھ لگوا دیا, جو بھی کچھ حساب کتاب ہے. تو وہ 2 انسان ہوں گے, صحیح عقل ہوگی ان میں, شعور ہوگا, تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے. یہ کرنے کے بعد چوتھے نمبر پہ کہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف نہیں ورغلائے گی. باپ کا احترام, دل آپس میں جو مرضی تھے, لیکن ماں بچوں کو باپ چرس بھی پیتا ہوں نا, ماں نہیں بتائے گی. پیتے نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں بھائی, وہ اس کا ذاتی فعل ہے نا, وہ کیا کرتا ہے. بچے کو تو شریعت یہی کہتی ہے باپ کا احترام کرو, تو باپ کا احترام بچوں کو بولو سکھائے گی. چوتھی شق یہ ہو گئی. 5ویں شق یہ ہو گئی کہ ماں اپنی مرضی سے بچوں کو اپنی مرضی کے اسکول میں داخل نہیں کرے گی. باپ اس میں اگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو آرڈر کس کا چلے گا, باپ کا چلے گا. اگر اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی جی سٹی اسکول میں, باپ کہہ رہا ہے میں تو پینٹ اتر جائے گی میری تو اگر میں سٹی اسکول میں داخل کرا دوں. اب وہ کس اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے یا مدرسے میں داخل کرواتا ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے, باپ کا ہے. تو کسی اور کو باپ بننے کی اجازت نہیں. ماں مشورہ ضرور دے گی اس میں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ, اللہ نے اس معاملے میں حق باپ کو دیا ہے, تبھی تو اس سے خرچہ بھی نکلوایا ہے کہ تمہیں حق زیادہ دیا تو اب زندگی بھر خرچہ کون اٹھائے گا, تم اٹھاؤ گے. اور 5ویں نمبر پہ یہ بھی لکھوایا جائے گا کہ بیٹی 9 سال کے بعد باپ کے حوالے کی جائے گی, اور بیٹا 7 سال کے بعد باپ کے, یعنی ابھی تک جب چھوٹا ہے تو باپ ماں کے پاس ہے, لیکن بچہ جب 7 سال کا ہو گیا تو کس کے پاس آئے گا, باپ کے پاس. اور پھر یہ سارا ٹائمنگ الٹ ہو جائیں گی, یعنی 6 دن باپ کے پاس رہے گا اور 1 دن
بولتے کیوں نہیں ماں کے پاس رہے گا, کیونکہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ماں کی ممتا سے زیادہ باپ کی بپتا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اب تربیت کی ضرورت ہے, تو تربیت میں باپ کا کردار ماں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ نظر رکھے گا, بنٹے تو نہیں کھیل رہا, گھنٹیاں بجا بجا کے تو نہیں بھاگ رہا مفتی صاحب کا بیان سن کے, ٹھیک ہے نا, وہ نظر رکھے گا. اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی تو کہاں آئے گی؟ باپ کے پاس, اور پھر ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس 24 گھنٹے رہے گی. صحیح ہے نا؟ ماں کے پاس کیوں آئے گی, باپ کے پاس کیوں آئے گی؟ اب بیٹی جوان ہو رہی ہے, اب اسے غیرت مند مرد چاہیے جو اس کی حفاظت کرے, اسے دوستیوں سے بچائے. ایسا نہ ہو اسکول میں ٹیچر اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہو, کوئی ٹیوٹر آ رہا ہو اس پہ نظر. ماؤں کو نہیں پتہ چلتی ہیں بدماشیاں کیا کیا ہو رہی ہیں معاشرے میں, وہ نرم دل ہوتی ہے, وہ اگنور کر رہی ہوتی ہیں. باپ تو آنکھیں نکال دے گا جا کے, ابے تیرے کو بٹھایا تھا میں نے انگلش پڑھانے کے لیے, تو ٹکٹی کی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی, تو سبق کو فوکس کر, تو کر کیا رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ وہ خود یہ کام کرتا رہا ہوتا ہے نا بچپن میں معذرت کے ساتھ, اس کو پتا ہوتا ہے معاشرے میں بدماشیاں, وہ خود ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہے, اس کو پتا ہے میری نیت کیا ہے. ماؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, تو بچیوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. میں جانتا ہوں ایسی لڑکیوں کو, پروفیسر یونیورسٹی میں کھیل رہے ہیں ان کے جذبات سے, گھر میں پتہ ہی نہیں کسی کو ہو کیا رہا ہے. تو یہ ساری پھر یہ سب چیزیں اسٹیمپ پیپر پہ بولو نا لکھوائی جائے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ بھائی بچی 9 سال کی عمر میں آئے گی, پھر شادی دونوں کی مرضی سے ہوگی, ماں اور باپ دونوں کی مشورے سے بچوں کی شادی ہوگی. لیکن اگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو پھر آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. یہ سب چیزیں آپ لکھیں گے تو پھر عورت کو بھی اس کا حق ملے گا اور ابا کو بھی اس کا حق ملے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ باپ کو. اس میں ماں کا بھی فائدہ ہے اور باپ کا بھی. ماں کا کیا فائدہ؟ اسے خرچہ دبا کے مل رہا ہے, پورا پراپر خرچہ مل رہا ہے. اس کے بچوں کا ابھی بھی باپ موجود ہے, وہ یتیم نہیں کہلائیں گے. لوگوں کو پتا ہے بھائی ان کا باپ ہے, یہ ملتا رہتا ہے ان سے. ایسا نہیں ہے کہ طلاق یافتہ ہے بچوں کو لے کے دھکے کھا رہی ہے روڈ پہ, کیونکہ بچے لاوارث ہو جاتے ہیں. جب پتا ہوتا ہے بھائی باپ آتا ہے ملتا ہے, ایک ہفتے میں 1 دن باپ کے پاس رہتے ہیں, تو بچوں کا بھی تحفظ ہے, عورت کا بھی تحفظ ہے, باپ کے جذبات بھی مجروح نہیں ہوتے. اگر وہ اس پر نہیں آ رہے لڑکی والے تو اس کا مطلب وہ بدماشی پر آ رہے ہیں. تو پھر بدماشی کھیلو, پھر آپ کے لیے بدماشی کیا ہو جائے گی؟ جائز. پھر بولو بھائی ٹھیک ہے ہم بچہ اٹھا لیں گے. پھر جب آپ بھی تو بدماشی سے اٹھایا ہوا ہے نا, تو شریعت پہ تو آ نہیں رہے, تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو پھر میں لوگوں سے مشورہ دیتا ہوں بھائی کہ بھائی ٹھیک ہے پھر بدماشی کھیلو. ان سے بولو ایسے ہاتھ اوپر کرو آستین ہے, بولو ٹھیک ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو میں نے کہا لیکن بدماشی کے لیے تپڑ کا ہونا ضروری ہے. تو پھر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تپڑ ہے تو بدماشی پہ آ جاؤ, نہیں ہے تپڑ تو پھر بولو بھائی صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ایسا نہ ہو بچے اٹھائے تو وہ سالوں نے اتنا پکڑ کے کوٹا کہ آپ کہے گے یار یہ تو اور لینے کے دینے پڑ گئے. اس لیے شادی ایسی جگہ کیا کرو جہاں صرف بہنیں ہی بہنیں ہوں. ذہن میں رکھو, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے عورت کے گرد نا مردوں کا پہرا بٹھایا ہوا ہے. پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہیں نا, تو یہ مرد اللہ نے کانٹوں کی صورت میں پیدا کیے ہیں. اور یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے 2 بچوں میں لگا دیا نا تم کو, اس سے تمہاری بیٹیوں کا تحفظ نہیں ہوتا. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں کے محافظ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بیٹے ہوتے ہیں. داماد ان کا کو سوچ کے ان کے حق ادا کر رہا ہوتا ہے. بیٹے ہی نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے, وہ بیچاری رل جاتی ہیں بعض دفعہ. تو سارا غیر فطری ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو پھر بدماشی جب ایک تمیز سے ایک چیز پہ نہیں آ رہے تو پھر وہی ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا, تو کیسے نکالنا ہے؟ ٹیڑھی انگلی سے. ابھی ہمارے جاننے والوں میں کیس, جاننے والے تو نہیں بہت دور کے ہیں, وہ ان کو نہیں پتہ چلے گا. کیس ہوا کہ وہ باپ نے بچہ چھین لیا, طلاق دینے کے بعد باپ نے بچہ چھین لیا اور ماں سے ملنے نہیں دے رہا اس کو. یہ بھی غلط ہے نا بھائی. ٹھیک ہے طلاق دینے کے بعد تم نے بچہ لیا ہے تو اب ماں ہفتے میں 1 دن, ماں کے پاس 7 سال کا بچہ تھا تو ہفتے میں 1 دن کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ماں کے پاس. اور اگر قریب رہتے ہیں تو روزانہ ملیں. یہ تو 24 گھنٹے رات گزارنے کے لیے ہفتے میں 1 دن کا قانون ہے, ورنہ ملاقات تو روزانہ دونوں کی ہونا, کوئی پابندی تھوڑی ہے. جب ماں کا دل چاہ رہا ہے چلو جی اپنے بچے سے مل لیتی ہوں جا کے میں, باپ کا دل چاہ رہا ہے چلو جی اپنے بچے سے مل لیتا ہوں, تو دونوں چھینتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کیس آیا کہ باپ نے اٹھا لیا بچہ, طلاق دینے کے بعد بچہ اٹھا کے غائب کر دیا. ماں کی حالت تو بھائی وہ بیٹھتا,
وہ علماء کو درمیان میں ڈالتا بھائی تو بھائی ماں سے بھی ملے گا اور باپ سے بھی, جو میں نے پوری صورتحال بتائی ہے اس طرح سے عمل ہو جاتا. تو ہمارے پاس کیس آیا, ہم نے کہا جب بدماشی کا جواب کیا ہے, کیونکہ عدالت میں کیس کرنے میں تو بڑے مسائل ہیں. اس میں یہ تھا کہ وہ ایسی, اب عدالتیں کیس سنتی نہیں ہیں نا, مثال کے طور بچہ پنجاب لے گئے تو سندھ کی عدالت سنے گی نہیں. آپ جب سندھ کی پنجاب میں جا کے کیس کیا تو بچہ کہاں آ گیا, سندھ میں آ گیا, تو پنجاب کی عدالت نہیں سنے گی, تو وہ گھماتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا جب بچہ انہوں نے کڈنیپ کیا ہے تو پھر جواب کڈنیپ کا جواب کیا ہے اسلام میں بھائی, تو میں نے کہا تمہارا بس چلے تم اٹھا لو. تو مجبور ہو کر پھر وہ عدالت میں آیا شوہر, پھر عدالت میں فیصلہ کیا کہ بھائی ماں کے پاس رہے گا. اب وہ مکمل ماں کے پاس ہے, اب باپ سے نہیں مل رہا, تو یہ بھی ظلم ہے نا, تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے. تو خیر کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں بدماشی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تمیز کی دنیا نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, آخرت کا تو سوچتے نہیں ہیں. یاد رکھو میں عورتوں سے, کیونکہ زیادہ تر یہ ظلم عورتیں کر رہی ہیں معذرت کے ساتھ, مرد بچے نہیں چھینتے, عورتیں چھین لیتی ہیں. جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں ان میں عورتوں کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں کہ وہ چھین لیتی ہیں, اور عدالت مکمل سپورٹ کس کو کرتی ہے, عورت کو. مرد کے کیسز کم آ رہے ہیں, تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو آپ نے قانون کا سہارا لے کے بچوں کو باپ سے محروم کر دیا, کوئی بات نہیں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, آنا کہاں ہے, آگ کی طرف. آپ کسی سے پیسے چھین لیں اتنا بڑا ظلم نہیں ہے, کسی سے اس کا خون چھین لیں, بلڈ چھین لیں, اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو کر لو, عدالت آج آپ کا ساتھ دے رہی ہے, قانون آپ کا ساتھ دے رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اس قانون کے ذریعے آپ جو مرضی کرنا ہے کر لو, کھلے لے کے ادھر ادھر شادیاں رچاتے پھرو, مگر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. اور جو مرد ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن ڈرنا چاہیے, کیونکہ عورت کے لیے بچہ جب اس کی گود سے چھینا جاتا ہے تو عورت, مرد میں تو پھر بھی تھوڑا دل مضبوط ہے, تو عورت تو بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے. تو ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے بچے چھینے ہیں ماؤں سے, ایسے کیسز بھی ہیں, اگرچہ کم ہیں, عورتوں والے زیادہ آ رہے ہیں, لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں مردوں نے چھینے ہیں بچے اور ماں سے ملنے ہی نہیں دیا, پھر زندگیاں گزر گئیں, 10 سال 15 سال ہو گئے. تو بھائی ایسے باپ کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو آخرت کا انکار کر دے, کیونکہ ہر برائی کی جڑ کیا ہے, آخرت کا انکار. آپ سمجھتے ہو کہ ڈے آف ججمنٹ کوئی نہیں ہے, ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا انہیں عدالتوں میں ہی ہوتی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ تو عارضی عدالتیں ہیں, ان سے ظلم بھی ہو جاتا ہے, کبھی درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی ظلم. اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا قیامت کے دن. تو میں جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے ان آیتوں میں نے بتایا 3 طبقے ہوتے ہیں, کچھ تلوار کے ذریعے دعوت دیتے ہیں, کچھ زبان سے دعوت دیتے ہیں, کچھ جدید وسائل اور ذرائع استعمال کر کے دعوت دیتے ہیں. تو دعوت کی جتنی قسمیں ہیں ہر داعی کو رکاوٹ ہوتی ہے. آپ نماز پڑھتے رہو کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن آپ جب خیر کا کام کرو گے نا تو رکاوٹ. قرآن میں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی, یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, زکوٰۃ ادا کر, والدین کے ساتھ حسن سلوک, ساری نصیحتیں کر رہے ہیں مگر صبر کی تلقین نہیں کی. لیکن آگے فرمایا کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم نیکی کو فروغ دو اور برائی کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ جب آرڈر دیا نا تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے پر مصیبتیں نہیں پہنچیں گی, روزہ رکھنے پر مصیبتیں, بولنے پر پابندی ہے, نہیں پہنچیں گی. مصیبت جب آئے گی جب آپ معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد پہ اس سے زد پڑے گی, وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کی راہ میں آ کے, وہ رکاوٹ بنیں گے. تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ معاشرے میں خیر کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا, اور جو مصیبت آئی اس پہ کیا کرنا ہے, صبر. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اس لیے کہ نیکی کا حکم دینے کے بعد مصیبت پہنچنے پہ صبر کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے. کیونکہ آدمی کہہ رہا ہے میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں اور یہ الٹا میرے سے بد اخلاقی کر رہا ہے, تو انسان کو اس سے اور زیادہ غصہ آتا ہے.
کسی پیاسے کو پیاس لگ رہی ہے, پانی کا انتظام نہیں, آپ نے پانی کا انتظام کر دیا, اس کو غصہ آ رہا ہے, کیوں پلا رہا ہے مجھے پانی, تو آپ کو ڈبل غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک تو ناحق, اوپر سے میں احسان کا جواب تو احسان ہوتا ہے. تو آپ جب کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو گے اور سامنے والے کو الٹا غصہ آ رہا ہے, وہ بحث کر رہا ہے, تو اس پہ انسان کی کھوپڑی ڈبل گھومتی ہے. تو بالکل کھوپڑی گھوم رہی ہو, غصے میں پاگل ہو رہا ہو, اور ایسے موقع پہ اللہ کے لیے صبر کر لے. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا یہ چھوٹا کام نہیں ہے, ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت بڑا کام ہے جس پر اللہ بہت نوازے گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ داعی کو صبر اگر کسی داعی میں نہیں ہے تو وہ دعوت کے میدان میں فیل ہے. پھر وہ جو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا, جذباتی, دو لفظ کسی کو سمجھایا, اس نے آگے سے بول دیا یوں, تو ایک دم ابے جات دفعہ تیری ایسی کی تیس. بھائی دعوت کا کام چھوڑنے کے علاوہ آپ کوئی اور, پکوڑے بیچو, آپ چھولے بیچو, کچھ اور کام کرو. یہ کام آپ کیونکہ دین کو اور بدنام کرو گے آپ. یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. اور ابا سے لڑ رہے ہیں, چلو ایک عام آدمی سے, ابا کو سمجھایا, ابا یہ کام غلط ہے, ابا نے کہا جا تو میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے. ایک دم یہ دیکھو ابا, ایک تو میں آپ کو صحیح بات سمجھا رہا ہوں, اوپر سے آپ کو آگے سے غصہ آ رہا ہے. تو الٹی کہانی. دیکھو جیسے جم جانے والا ویٹ لفٹنگ کرتا ہے نا, تو بازوؤں میں طاقت بڑھتی ہے نا, کمزور بازو بھی کیا ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. تو جو قوت استعمال ہوتی ہے وہ کم ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے, بڑھتی ہے. تو ایسے ہی جب غصہ آیا کرے نا, پی جایا کرو, اس سے غصہ پینے کی طاقت بڑھے گی. آج بعض ماہر نفسیات, سب نہیں, بعض ماہر نفسیات الٹی گنتیاں سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ غصے کو برداشت کرنے سے آدمی وہ ہو جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں جا کے نکال دینا چاہیے. بعض, سب نہیں کرتے, جو سمجھدار ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ غصہ جاری کرنے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, حقیقت میں فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا غصہ آ رہا ہو تو پیو نہیں, اس سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی, اس سے یوں ہو جاتا ہے, اس سے فلانی جگہ فرق بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لہذا نکال دو. تو ایسا نہیں ہے. غصہ آپ نکالتے رہیں گے تو وقتی فائدہ تو ہوگا آپ کو. جیسے چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے, پی لو, وقتی طور پر چرس کی طلب کیا ہو جائے گی, ختم. لیکن اور مزید طلب پیدا ہوگی تھوڑے وقت کے بعد, اور جس نے نہیں پی اس کو پھر آہستہ آہستہ طلب کیا ہو جائے گی, ختم. تو بالکل یہی بات ہے. ساری برائیوں کی جڑ یہ غصہ ہے. یعنی انسان کو ترقی سے جو روکتی ہے نا جو چیز, وہ کیا ہے, غصہ. اور ہمارے ہاں اس کو فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لوگ, نوجوان فخر سے کہتے ہیں, تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے جب کوئی الٹی بات کرتا ہے. اسٹائل بھی یہ ہوتا ہے, ابے تیرے کو میرا تو پتہ ہی ہے, یہ اسٹائل ہوتا ہے. میرے سے کوئی الٹی بات کرے تو آپ, تیرے کو پتہ ہے میری تو کھوپڑی گھوم جاتی. میں تو پھر تکا کے سنا دیتا ہوں. وہ بھی کہتا ہے ہاں یار یہی کوالٹی ہے تیرے اندر جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ اس پہ بھی گزری نہیں ہے نا. جب اس پہ بھگتے گا نا یہ خود, کسی دن یہ پٹے گا تو بولے گا یار یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے. بہت ٹھنڈا, انسان کو ٹھنڈا میٹھا ہونا چاہیے, سوچ سمجھ کے غصہ جاری کرے. یار بنتا بھی ہے یا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ آئے نہیں اور کبھی بھی جاری کرنا ہی نہیں ہے, ایسے تو لوگ کھا جائیں گے آپ کو. امام شافعی فرماتے ہیں غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ آئے نا تو وہ گدھا ہے. امام شافعی, کیونکہ بعض لوگ ایسے صوفی بن جاتے ہیں کہ غصہ آنا ہی نہیں ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, جب انسان گوشت کھائے گا انسان تو غصہ آئے گا, لیکن کتنا جاری کرنا ہے, کہاں کنٹرول کرنا ہے, یہ لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی, اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی لگام گھوڑے کو پکڑا دیتے ہیں کہ تو بھاگ رہا ہے اسپیڈ سے تو مجھے جہاں چاہے لے جا, تو وہ تو برباد کرے گا. گھوڑا اسپیڈ میں ہوگا, لگام آپ کے ہاتھ میں, آپ نے یہاں ٹرن کرنا ہے, ادھر ٹرن کرنا ہے, تو غصہ بھی آپ کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. ایک دم آدمی کہتا ہے جلدی جلدی کام ہو جائے, تو اس کی لگام اپنے ہاتھ میں ہوگی تو کام تو جلدی جلدی ہوگا, لیکن ہوگا وہ جو کیا ہوگا, صحیح ہوگا, غلط طرف نہیں جائے گا انسان. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ جیسے ویٹ لفٹنگ کرنے سے بازو مضبوط ہوتے ہیں, وزن اٹھاتا ہے تکلیف, تو ایسے ہی نا غصہ برداشت کرنے کی پریکٹس کرو, چیلنج کیا کرو. آج مجھے 10 آدمیوں پہ غصہ آئے گا, شروع میں جائز غصہ بھی نہ کرو تاکہ پریکٹس ہو جائے نا. اب جو باڈی بلڈنگ کرتا ہے وہ خامخواہ کے ویٹ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, حالانکہ ویٹ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کوئی ابا نے تھوڑی کہا ہوتا ہے کہ 20 کلو آٹا لے کر آ ویٹ اٹھا, وہ کہہ رہا ہے بس جب ابا کہیں گے تو پھر اٹھے گا نہیں, تو اس سے پہلے ویٹ اٹھا لو. تو غصہ
جائز بھی اگر ہونا, آپ کا سمجھتے ہو کہ یہ میں جاری کروں گا تو فائدہ ہے, تو وقتی طور پر اپنے کنٹرولنگ پاور کو بڑھانے کے لیے جہاں غصہ آ بھی رہا ہے نا وہاں کیا کرو, پی جاؤ اس کو, یار کچھ دن اس کی پریکٹس کرنی ہے بس. یہ اتنی بہترین صفت ہے نا, اگر آپ میں غصے میں کنٹرول ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ تعریف سے منع کیا ہے نا, یہاں تک ایک روایت میں آتے ہیں تمہاری منہ پہ تعریف کرے خاک اٹھا کے پھینک دو اس کے منہ پہ, کیونکہ یہی لوگ آپ کو تباہ کرتے ہیں. لیکن بعض صحابہ میں ایسی کوالٹیز تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اصول توڑ دیا اور ان کے بلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے. کیونکہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی وہ اپریشیٹ بنتا ہے اس میں, چاہے وہ منہ پہ ہی تعریف ہو. ایک صحابی کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند. اور یاد رکھیں میں اور آپ کسی کے منہ پہ تعریف کریں گے نا تو یہ تعریف اتنی بڑی تعریف نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہوں. لیکن سید الانبیاء جن کا مقام سب سے افضل, جن کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا, جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں, وہ کسی صحابی کو بلا کر ان کے چہرے پہ, ان کے منہ پہ, ان کے سامنے ان کو مخاطب کر کے ان کی تعریف کریں, تو اس کا مطلب بھائی وہ بڑی خاندانی صفات ہیں جو ان کو بلا کے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ تو بہت ہی کوئی بڑھیا کوالٹی ہے ان کے اندر, بہت زیادہ ان کی اس میں قربانی ہے. تو وہ دو کوالٹی کیا ہیں کہ کیا وہ تہجد پڑھتے تھے؟ بھائی نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت بولو پسند ہے, بہت پیاری صفات ہے تمہارے اندر دو. تو وہ دو صفات تہجد بھی ہو سکتی تھی, میدان جنگ میں بہادری کے جوہر بھی ہو سکتے تھے, کچھ بھی نہیں, یہ تو ویسے ہی پسند ہے, اس کے لیے الگ سے بندے کو بلا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا دو کوالٹی میں ایک الحلم, برداشت. کیا ہے؟ برداشت. فوراً جذباتی نہیں ہو جاتے. کسی نے کوئی بھی بات آ کے کہہ دی, کچھ بھی کہہ دی, ایک دم وہ تیش میں آ گئے, پسینہ ہوئے, رگیں پھول رہی ہیں, برداشت. دوسرا الاناہ, جلد بازی نہیں ہے فیصلے میں. جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پلاننگ کر کے, سوچ سمجھ کے, اس کے پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کر کے اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو. تو یہ جب ہی ہوتا ہے, اناہ جب پیدا ہوتی ہے جب حلم ہو, برداشت ہو. برداشت نہیں ہوگی تو فیصلے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں, بولتے کیوں نہیں. جیسے آج کل لڑکے کہیں لڑکی پہ نظر پڑ گئی نا خوبصورت, فیصلہ کہ اس سے شادی ہوگی, یہ ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے مجھے بتایا, ایک شاعر میں ملا اس سے, ہمارا دوست تھا, تو شادی نہیں کر رہا تھا اور صحت بھی خراب ہوتی جا رہی. میں نے ویسے ہی بچپن کا دوست تھا, میں نے کہا یار اتنے بوڑھے ہو گئے. کہتے یار میں ایک دفعہ کھارا در پہ کھڑا ہوا تھا, ایک حسینہ پہ میری نظر پڑی, یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں, اس پہ میں ایسا عاشق ہو گیا کہ اب مجھے وہیں شادی کروں گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں کروں گا. یہ ہے برداشت. اٹ از کالڈ کیا ہے؟ برداشت اور پلاننگ کر کے فیصلہ. ابے تجھے کیا پتا کہ وہ کوئی چور ہے, کوئی ہیروئن بیچتی ہے, یا فاحشہ تو نہیں ہے خدا نخواستہ, اس کی ماں نے اس کو کوئی سلیقہ صفائی سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا, پردہ نماز کا کچھ ہے کہ نہیں ہے, بس شکل پسند آئی ایک دم فیصلہ کہ شادی ہوگی تو یہی ہوگی, باقی ورنہ کہیں نہیں ہوگی. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ زیادہ آسانی سمجھ میں آ جائے گی. ہر کام میں ایسا چل رہا ہے, ہر کام اسی طرح ہو رہا ہے. کاروبار کا فیصلہ کریں گے, ابے یار گرمیوں میں برف کا کام ٹائٹ چل رہا ہے, وہ وسیم گولے گنڈے والا دیکھو فوراً بس کروڑوں روپے انویسٹ کر دیے, برف کی فیکٹری لگا دی, وہ تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. کہہ رہے ہیں ہم نے تو استخارہ نکال کے کام کیا تھا پھر بھی برباد ہو گیا. او بھائی آپ بزنس سے پہلے 1 سال پلاننگ کرتے, 100 دفعہ سوچتے اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, نہیں چلا تو برداشت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, اتنا تب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, ہے بھائی. تو ہر کام میں کیا ہے سوچنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فکر میں رہتے تھے, اکثر فکر میں. تو کیسے دیکھو 13 سال مشرکین کے ظلم برداشت کیے ہیں, کبھی بھی نہیں ملتا کہ اٹھا کے حکم دیا صحابہ کو ان کو ہم برداشت کی حد ہو گئی ہے, بس اب تو ہم مار دیں گے, اب یہ کر دیں گے. حضرت بلال کو کہا کہ اب اگر تمہارا مولا تم پر پتھر رکھے تو اٹھا کے پھینک دینا اور 2 تھپیڑ لگا دینا اس کے. کہیں بھی نہیں. 13 سال کتنی مخالفت, مگر کیا کرنا ہے,
بولو برداشت. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کمر دکھائی کہ ان کا مالک ان کو انگاروں پہ لٹاتا تھا, جل گئی تھی کمر, کھڈے پڑ گئے تھے. یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں, کب تک ہم یہ برداشت کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے. دیکھو ہمارے پاس کوئی آتا, ہم لیڈر ہوتے, کمر دیکھتے ہم کہتے ہیں اب تو نہیں چھوڑوں گا میں, اب تو بہت ہو گئی بھائی, یہ تو کیا ہو گیا ہے. ہم اس کو غیرت سمجھتے ہیں نا کہ یار اب تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے, یار میرے ساتھیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے بھائی. اور ہم نے تو یہ تو ہماری قومیت بھی نہیں دیکھ رہے, ہم تو ان کی قوم کے لوگ ہیں, 40 سال ان میں رہے ہیں, تو قوم کا ہی کچھ خیال کر لیں. اب نہیں ہوگا, میں ہوتا تو میں تو یہی کر رہا ہوتا, آپ ہوتے آپ بھی یہی کر رہے ہوتے. اب تو بھائی یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اگر ہم نے انتقام لے لیا تو جو رہی صحیح طاقت ہے اس سے بھی جائیں گے, جو رہا سہا ہے اس سے بھی کیا ہو جائیں گے, پھر تو گئے کام سے. بھائی کمزور ہیں تبھی تو یہ ظلم کر رہا ہے نا وہ, تو طاقتور کے سامنے آپ طاقت دکھاؤ گے, تو اگر طاقت ہے تو دکھاؤ, نہیں ہے تو کیا کرو, آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تھانے ایس ایچ او آ گیا, اس نے تھوڑا آپ سے بدتمیزی کی, تو صبر کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ یس سر جی سر کہہ کے نکل لو گے اور بالکل صحیح کرو گے. اور جو غیرت میں آتا ہے ابے میں تو اپنی توہین, یا تو آپ کے ابا ڈی ایس پی ہوں پھر تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے ابا عام پولیس والے ہیں, مقابلہ آپ کا ایس ایچ او سے ہو رہا ہے, ایس ایچ او نے کوئی بدتمیزی کی, آپ نے کہا میں تو غیرت, میں نے دیکھے ایسے لوگ غیرت میں آئے اور بدتمیزی کی, اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, بعد میں جوتے پکڑ کے نا اس کی معافیا مانگ کے نکلے. یا تو پھر قیامت تک غیرت میں ہی اٹے رہو نا کہ میں جیل کی سلاخیں توڑ کے تو بھاگوں گا, کسی سے معافی کی اپیل نہیں کروں گا. تو تمیز ہے بھائی, وہ ایسے جو صاحب ہے یس سر جی سر کر کے پتلی گلی سے نکل لو. بالکل وہ کام کیا کرو جو اس دبلے نے کیا تھا. ایک موٹے آدمی نے نا ایک بہت باریک سا انسان دیکھا, تو اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. اب یہ باریک آدمی جب نیچے گرا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اس نے کہا یار انتقام لیا تو دوبارہ دھکا دے گا, یہ تو مارے گا پکڑ کے, اور اگر انتقام نہیں لیا تو ذلت ہے, لوگ بولیں گے ابے اس نے تیرے کو دھکا بلا وجہ دھکا مار کے زمین پہ گرا دیا اور تو بڑے آرام سے منہ نیچے کر کے جا رہا ہے. تو باریک آدمی میں طاقت جسمانی نہیں ہوتی, کھوپڑی بہت چلتی ہے اس کی. تو اس دبلے آدمی نے سوچا کہ میں موٹے آدمی سے کہتا ہوں کہ تو نے یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے, تو وہ کہہ دے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہوں گا ہاں ہنس کے نکل جاؤں گا میں, چلو مذاق کیا ہے. یہ اس نے پلان بنایا. تو اس نے اس موٹے سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے باقاعدہ ارادے کے ساتھ دھکا دیا ہے. اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر آپ کو پریشان کرنے کے لیے جان بوجھ کر آپ کو دھکا دے کے زمین پہ گرایا. یہ بڑا ہوشیار. اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور نکل گیا. یہ بولا اور فوراً وہاں سے بھاگ گیا کہ یار نکل, عزت بچا کے. کہہ رہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے, ورنہ ہم اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتے. عزت بھی ہو گئی کہ وہ بڑا بہادر ہے بھائی, مذاق تو برداشت نہیں کرتا. یہ تو بالکل صحیح کیا اس نے بھائی, کچھ جب بگاڑ نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وقت بہت تھوڑا دیا تھا, 23 سال. 23 سال میں اسلام کو دنیا پہ غالب کرنا تھا. تو اس میں آپ کی پلاننگ میں زیادہ وقت گزرا ہے کہ بھائی کیسے کام کرنا ہے. تو پلاننگ پلاننگ پلاننگ, اتنی برداشت اوجڑی رکھی جا رہی ہے, لا کے صرف بددعا دے رہے ہیں, ظاہری انتقام نہیں لے رہے. کیسا برداشت. پھر جب مدینہ گئے ہیں تو خالد ابن ولید نے کتنا نقصان پہنچایا غزوہ احد میں. لیکن جہاں موقع ملا کہ خالد ابن ولید کا دل تھوڑا نرم ہے, تو فوراً خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ خالد ابن ولید جیسا سردار اور ذہین آدمی اب تک اسلام قبول نہیں کیا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خالد ابن ولید کا سینہ کیا ہو گیا, چوڑا ہو گیا. یار میرے لیے تو بڑی عزت ہے یہاں پہ. اگر جذبات میں کوئی ہوتا, کوئی لیڈر ہوتا جذبات میں, بھائی ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی قیمت پہ. انہوں نے تو بدر میں نقصان پہنچایا, ہمیں مکہ چھڑوانے پر مجبور کیا, اور غزوہ احد میں میرے چچا قتل ہوئے ان کی وجہ سے, ان کی لڑائی کی وجہ سے, اور اتنے 70 لوگ. اب تو دیکھو, تو انتقام تو ہو جاتا, لیکن اسلام دنیا میں غالب نہیں ہوتا. آپ برداشت کر رہے ہیں کہ بھائی یہی آدمی جو اتنا سخت ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, اگر یہ ہماری طرف آ جائے نا تو ان سب نقصانات کی تلافی ہو جائے گی. یہ ہمارے دشمنوں کو یہی نقصان پہنچائے گا, اسی تلوار سے ہمارے دشمنوں کو قتل کرے گا. یہ
یہ چیز آج دینداروں میں بھی کیا ہے؟ بولو، شارٹ. اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے تو بات بات پہ تیش میں آئے اور لات مارے. اور میں بھی ایسا ہی ہوں, میں کوئی اتنا برداشت والا نہیں ہوں, باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری بھی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے, پھر سیٹنگ پہ لاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے جس کے گھر 3 ہو اس کی تو کھوپڑی کبھی بھی سیٹ ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو یاد رکھو. وہ تو کبھی ادھر گئے تو پھر وہاں سے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے, یہاں کیوں نہیں آئے, پھر ادھر گئے تو میں نے کہا یار اللہ کے واسطے یار جینے دو بھائی, وہ تو بیچارہ اسی میں گھومتا رہتا ہے. تو کھوپڑی جو ہے نا انسان کی سیٹنگ پہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا؟ تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند. ایک برداشت بہت ہے, دوسرا الانا, فیصلہ جلدی نہیں کرتے. تو فیصلہ کرنے سے پہلے نا کسی بھی چیز کو نا پین لے کے لکھا کریں باقاعدہ کہ اس کام کے فائدے کیا کیا ہیں. جو کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو لکھیں کہ فائدے کیا کیا ہیں اور ادھر لکھیں نقصانات کیا کیا ہیں. پھر 2-3 دن تک اس کو چھوڑ دیں, اور چیزیں آتی رہیں گی ذہن میں, لکھ کے پھر پلس مائنس کریں. یہ نقصان افورڈ کر سکتا ہوں, یہ یقینی نقصان, یہ اس کا 50% اس پہ پرسنٹیج بھی ڈال دیا کریں تو تمیز سے. پھر بھی اگر غلط فیصلہ ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. پھر بھی اگر غلط فیصلہ ہوگا تو اللہ کیا کرے گا؟ برکت ڈال دے گا. تو خیر, دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے جتنے بھی شعبے ہیں, جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا, اس میں برداشت. اچھا ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ برداشت کرنے کے باوجود بھی بعض دفعہ سامنے والے کے کو سختی کرنی پڑتی ہے. تو ایسے موقع پہ بدگمانی جائز نہیں ہے, کیونکہ فیصلے, برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصہ جاری نہیں کرنا. برداشت کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آپ کے کنٹرول میں ہو. جہاں آپ سمجھتے ہو کہ جاری کرنا ہے وہاں کرو, جہاں سمجھتے ہو جاری نہیں کرنا وہاں نہیں کرو. کیونکہ اگر بالکل میٹھا بن جائے نا انسان تو لوگ کھا کے ختم کر دیں گے آپ کو. میں اس کا بھگت رہا ہوں. میں لوگوں کو ملاقات کا ٹائم دیتا ہوں, اس ٹائم پہ آئیں یوں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی جا رہے ہیں 10 لوگ ادھر سے آ گئے, 10 ادھر سے آ گئے, ادھر سے ملاقات, ادھر سے, کسی کام کا آدمی نہیں رہتا. پھر تھوڑا سخت لہجے میں بات بولو کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میں ٹائم نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلانی جگہ سے آیا ہوں. بھائی آپ جہاں سے بھی آئیں یہ آپ کا ہیڈیک ہے. میں بعض دفعہ اس طرح سے بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ میں تو کسی کام کا رہوں, نہ میں گھر میں ٹائم دے پا رہا ہوں, نہ میں کتاب کو ٹائم دے پا رہا ہوں. مدتوں کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ملتی انسان کو اس طرح سے, تو نہ میں اپنے مدرسے کو ٹائم دے پا رہا ہوں. جہاں جاؤ 10 آدمی, پھر وہ سیلفیاں, 10 منٹ کا کام ہوتا ہے 1 گھنٹہ سیلفیوں میں لگتا ہے. وہ آ رہا ہے اب یہ والے اسٹائل سے سیلفی, پھر یہ والے اسٹائل سے سیلفی. اب یہ مفتی صاحب وہ لائٹ صحیح نہیں ہے, لائٹ کی طرف کھڑے ہو جائیں. تو کبھی کبھار تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, انسان کو لگتا ہے لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں, اللہ کا شکر بھائی ہم تو اس قابل نہیں ہیں. لیکن جب یہ زیادہ ہو جائے پھر آدمی کہتے ہیں ہم تو سیلفیوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اس کا علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو اب میں نے اس پہ سختی کرنا شروع کر دی ہے. کہیں میں بیان کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی ہول سیل کے حساب سے 1 سیلفی ہوگی, جتنے لوگ آ گئے, باقی میری ہیڈ ایک نہیں ہے. پھر میں سختی کرتا ہوں. پھر بھی اگر انسان سختی نہ کرے اس کا مطلب وہ ہے ہی پاگل. اس کا دنیا میں نہ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے, نہ کوئی ویژن ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے لوگوں کے ساتھ مسکرا کے سیلفیاں لینے کے لیے پیدا کیا ہے. تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا, 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے سیلفیوں میں لگا دو گے تو باقی کام کون کرے گا بھائی پھر وہ. تو اس لیے میں کہیں جاتا ہوں بھائی ہول سیل کے حساب سے, جتنے لوگوں نے کھڑے ہونا ہے ادھر کھڑے ہو جائیں, یہ کیمرہ لے کے ایک سیلفی لے لے, یہ بیچارہ رہ گیا تو بس تو آ جائے دوبارہ سے, یہ والا جو ایک بس ختم, اب بھاگو یہاں سے. اب کوئی آئے گا حضرت میں لانڈی, میں ملیر, میں امریکہ, میں جاپان, میں کہتا ہوں یہ آپ جاپان سے کیوں آئے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کی محبت کو ہم مانتے ہیں اللہ, لیکن ہم برداشت نہیں, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو ہمارے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے. اور ایک صاحب تو میرے پاس آئے سیلفی لینے کے لیے نا, بیٹھے. میں نے کہا آپ ابھی تو سیلفی لے کر گئے تھے, آگے الفاظ سنے, کہہ رہے ہیں یہ صرف بیگم کو تپانے کے لیے. واقعی میں نے کہا یہ کون سی قسم ہے سیلفی کی یار. اچھا آپ بھی ساتھ تھے؟ کہہ رہے ہیں یہ میں صرف اپنی بیگم کو تپانے کے لیے, پھڈا چل رہا ہے تپانے کے لیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں آپ 4 سے شادیوں کی بات کرتے ہو نا, تو بیگم کو میں دکھاؤں گا وہ ڈر جائے گی, وہ صحیح, وہ تپے گی اور صحیح بن جائے گی وہ, کہ بھائی معاملہ یہاں تک. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے, تپانے کے لیے بھی سیلفیاں لے رہے ہیں. تو خیر, تو ایک حد تک
تو اس لیے بڑے علماء کہتے ہیں نہ اتنے میٹھے بن جاؤ کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں، نہ اتنے کڑوے بن جاؤ کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں، بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ تو آیت کی میں وہ ختم کروں، اللہ نے فرمایا داعی کو حکم دیا جا رہا ہے فذرنی، کہ تم دعوت کے کام میں لگے رہو، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو تمہاری دعوت پر لبیک نہ کرے اسے میرے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، میں نمٹ لوں گا۔ کیا زبردست داعی کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا دعوت کا کام یونیورسٹیوں میں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں باطل لوگوں سے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی انسان ٹینشن میں آتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بڑی تسلی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس سے میں خود ہی نمٹوں گا۔ اور اس کی ترقی دیکھ کر متاثر نہ ہو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں دنیا کی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ واملی لہم، ان کو میں مہلت دے رہا ہوں، ان کیدی متین، کیونکہ میری تدبیر بہت مضبوط ہوتی ہے، میں اس میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ جلد بازی میں لوگوں کو عذاب دینا شروع کر دوں پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں، پھر تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے نا۔ تو اللہ بھی حلیم ہے نا، بردبار ہے، تو اللہ بھی جلدی فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں مہلت دوں گا، ایک ٹائم ہے۔ فرعون کو کتنے سال مہلت دیا، کب جا کے ہلاک کیا ہے اس کو، تو مہلت ملے گی۔ تو داعی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، ان کی خوش عیشی، ان کی دولت، ان کی زندگی میں جو رنگ رلیاں ہیں، ان کو دیکھ کر بالکل متاثر مت ہو۔ اور یہ جب ہمارے نبی کو خطاب کیا جا رہا تھا، اس وقت نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور جو اسلام دشمن لوگ تھے وہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں کھیل رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس چیز سے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رزق میرے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں جو بیچارہ دیندار ہے وہ یہی دیکھ دیکھ کے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے تو تبلیغ میں چلے بھی لگا لیے، پیسے ہی نہیں آ رہے میرے پاس۔ اور وہ ایک نمبر کا بدماش آدمی، نہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے بعد پیسہ ہی پیسہ آئے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بے وقوفی ہے یہ سوچنا۔ ایک خاتون بیچاری کچھ دن پہلے آئیں، بہت مسائل میں تھیں، وہ شوہر کی طرف سے بھی گھر کی طرف سے بھی، کہتی میں تو اتنے دین پہ چلتی ہوں، اتنی نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، نیک اعمال کرتی ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو اس کا مطلب میں غلط ہوں؟ میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب آپ غلط نہیں ہیں۔ مسائل کا آنا اگر اس کی علامت ہوتی کہ اللہ ناراض ہے، تو اس کا مطلب اللہ تو پھر یعقوب علیہ السلام سے ناراض تھا۔ یعقوب علیہ السلام تو ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری، بیٹا چھین لیا اللہ نے، ابھی وہ ملا نہیں تھا کہ دوسرا بیٹا بھی چھین لیا، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو مسائل کا آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔